الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت کریمہ آیت نمبر 110 سورۃ مائدہ سے متعلق آپ نے پہلے بھی سماعت کیا کہ میدان حشر میں اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے۔ ساری دنیا سے سوال ہوگا، انبیاء سے سوال ہوں گے۔ اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک سوال تھا کہ تیرے اوپر کتنے احسان ہیں، ذرا یاد کر، تیری والدہ پر کتنے احسان ہیں۔ نمبر 2 فرمایا اس بات کو یاد کر کہ میں نے روح القدس کے ذریعے سے ہر وقت تیری مدد نصرت فرمائی تھی۔ نمبر 3 فرمایا وہ وقت یاد کر کہ جب تو ماں کی گود میں تقریر کر رہا تھا، تجھے تقریر کس نے کرائی۔ فرمایا نمبر 4 پھر فرما دیا وہ وقت بھی یاد کرو جب جو کہولت میں ادھیڑ عمر میں آ کر لوگوں سے تقریر، لوگوں سے دین اور لوگوں سے گفتگو باتیں کرے گا۔ یہ اللہ سوال کر دیں گے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منصب عطا کیے تھے۔ آج ایک اور منصب کا ذکر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ نے وہ دنیا میں عطا کیا، اور قیامت میں محشر کے میدان میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کو یاد دلا کر سوال فرمائیں گے، اور وہ فرما دیں گے عیسیٰ ذرا یاد کر وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تجھے کتاب شریعت کا علم دیا، والحکمہ دھنائی کا علم دیا، بات کی تہ تک پہنچنے کا تجھے میں نے علم دیا تھا۔ اور وہ ظاہر بات ہے اللہ حکیم ہے، پھر اپنے نبیوں کو اللہ کمال قسم کی عقل عطا فرماتے ہیں جو ہر بات کی تہ تک فوراً ان کا دماغ پہنچ جاتا ہے۔ ہر بندہ وہاں تک نہیں جا سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ میں نے عطا کیا تھا تجھے، کتاب شریعت کا علم دیا، اور ہر بات کی تہ تک پہنچ جانے کا فہم، ادراک، حکمت میں نے عطا کی تھی۔ والتورات، اور میں نے تجھے تورات کا بھی علم عطا کیا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی تورات کا درس دیتے رہتے تھے۔ اور پھر فرما دیا والانجیل، نمبر 4 میں نے تجھے انجیل عطا کی، اس کا علم، اور انجیل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اللہ اپنے احسان کو جتلاتے ہیں۔ اتنا بڑا فہم
اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ میں نے تجھے عطا کیا، تو اتنے بڑے منصب کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو عیسیٰ اتنے بڑے منصب کے بعد تو نے میرے لیے کیا کیا، قوم نے کیا کیا آگے سے؟ تو نے ان کو میری وحدانیت، میری عظمت، میری کبریائی، میری توحید بتائی تھی، قوم نے آگے سے کیا کیا؟ اللہ اس کا سوال عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال نہیں، امت کو متنبع کیا کہ امت والو تمہیں بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس کے مطابق اللہ کا حق کیا ادا کیا ہے؟ یہ سوال امت سے بھی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر کے امت کو فکر دلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتیں دیں، انہی نعمتوں کا سوال ہوگا، میں نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تو نے کیا کیا ہے؟ انبیاء تو الحمدللہ کامیاب ترین گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، وہ تو کامیاب ترین گئے ہیں، وہ تو اپنا حق ادا کر کے گئے ہیں، لیکن سوال ان سے بھی ہے اس کے باوجود۔ باقی عوام تو اللہ ہی معاف فرمائے، کسی نے حق ادا کیا، کسی نے نہیں کیا، فرمائے فکر کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ معجزات دیے، پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا، جس سے قوم کو بڑا دھوکہ بھی لگا ہے۔ اللہ اس دھوکے سے بھی محفوظ فرمائے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ معجزات دیے تھے، ہر نبی کو ایک معجزہ ملتا ہے اس وقت کے تقاضے کے مطابق، تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، عیسیٰ میں نے تجھے یہ معجزہ بھی دیا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا لیتے ہاتھوں سے، ایک صورت، ایک ڈھانچہ بن جاتا تھا، اور اللہ حکم دیتے بنا مٹی سے فلاں پرندہ بنا دو، بنا دیتے، اس کا ذکر کیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب تو بناتا تھا مٹی سے، گارے سے ایک پرندے کی شکل، پرندے کی صورت، بِإِذْنِي، میرے حکم سے، اللہ حکم دیتے اس طرح بنا لو، بنا لیا۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے، پرندہ مٹی کا بنا کر اس میں پھونک مارا، وہ ٹھیک ٹھاک زندہ چلتا پھرتا اڑتا پرندہ ہو جاتا تھا، دنیا کو دکھا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا کہ بے جان مٹی سے پرندہ بنایا، پرندے کے اندر پھونک ماری، اندر روح چلی گئی، پرندہ چلتا پھرتا اڑتا دنیا کو دکھائی دیتا تھا۔ فرمایا یہ میرا ایک آپ کو عطیہ تھا، یہ میری عطا تھی، میں نے تجھے عطا کیا تھا، کیسا کمال کا معجزہ تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نبی ہونے کی دلیل، یہ نبی ہونے کی دلیل، مٹی لی، گھارا بنایا، پرندہ بنایا، اللہ کے حکم سے پھونک ماری، وہ اڑتا، سارے لوگ دیکھتے وہ جا رہا ہے، چلتے 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 آگے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا، اللہ کا حکم، اوجھل ہوتا، وہ گر کر زمین پہ لگتا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، اللہ نے یہ دنیا کو بتا دیا میرا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، نبی کا یا کسی بندے کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ یہ تو معجزہ تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، جب تک لوگ دیکھتے دیکھ لیں، لوگوں کے آگے چلا گیا، آنکھوں سے دور اڑ کر گیا، مقصد پورا ہو چکا تھا، ختم۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک عظیم معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، لیکن ساتھ اپنی قدرت بھی جتلا دی ہے کہ میرا بنایا ہوا پرندہ مرتا نہیں ہے، اور پیغمبر کا بنایا ہوا پرندہ وقت آنے کے ساتھ جو فوراً ختم، مٹی۔ فرمایا یہ عیسیٰ میں نے تجھے یہ
معجزہ بھی عطا کیا، میری عطائیں یہ بھی تھیں۔ نمبر 2 فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، ایک اور معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ مادرزاد اندھے کا علاج دنیا میں اس وقت کے اطباء بھی نہ کر سکے، آج والی بھی نہیں کر سکے۔ مادرزاد اندھے کا علاج ڈاکٹر دنیا عاجز آئی ہوئی تھی اس وقت بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آج دنیا کہتی ہے ہماری ٹیکنالوجی بڑی تیز ہے، ہماری سائنس بڑی تیز ہے، ہماری مشینیں بڑی تیز ہیں، بڑی بڑی مشینیں ایجاد کر کے ہم لوگوں کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور ڈاکٹری بڑے عروج پر تھی۔ اسی لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے جو اس وقت کے طبیبوں اور ڈاکٹروں سے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ بھی کر کے دکھائے، اب تم عاجز ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ صادر ہوا، مانو عیسیٰ سچا نبی ہے، یہ اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، اللہ کی مدد ہے، یہی نبی کی نبوت کی دلیل تھی۔ اس وقت بقرات تھا، سقرات تھا، فیثاغورس تھے، ارسطو تھا، اور ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا طب کے اندر عروج پر کہ ہم جڑی بوٹیوں سے ایسے ہر مرض کا علاج کرنا جانتے ہیں سوائے ایک مرض کے کہ مردے کو ہم زندہ نہیں کر سکتے، جو مر گیا روح نکل گئی ہم واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ باقی مریض ہمارے پاس آئے ہم مرض کی بھی تشخیص جانتے ہیں، مرض کا علاج اور دوا بھی تجویز کر سکتے ہیں ہم۔ تشخیص مرض ایک الگ فن ہے، آج کل ڈاکٹر بیچارے کو مرض کی تشخیص ہی نہیں ہوتی ہے، وہ دوائیوں کے تجربے کرتا کرتا مریض کھڑے لائن لگ جاتا ہے، ایک دوائی دو وہ نہیں، پھر دوسری مارو، تیسری مارو، چوتھی۔ پہلے تشخیص تو کر مرض کیا ہے، پھر اس مرض کے مطابق دوسرے نمبر کا مارکا ہوتا ہے اس کے مناسب اور مطابق دوائی دینا۔ اور اس وقت بقرات کہتے ہیں ہم تشخیص بھی جانتے ہیں کہ مرض کیا ہے، اس کے مطابق دوائی دینا بھی ہم جانتے ہیں، لیکن جو روح نکل گئی مردہ ہو گیا، مردے کو ہم زندہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 مادرزاد اندھے کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ مادرزاد اندھا نہ ہو، دنیا میں آ کر بینائی چلی گئی، ہم اس بینائی کا علاج جانتے ہیں۔ آج ہمارے لوگ بھی جانتے ہیں جی آنکھوں کے یہ آپریشن، آنکھوں کے یہ آپریشن، آنکھوں کے یہ آپریشن، لیکن یہ بقرات اور سقرات کا بھی دعویٰ تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا جزامی آدمی کوڑ کی مرض جس کو لگ گئی ہم اس کا علاج نہیں جانتے ہیں، باقی ہم ہر مرض کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں معجزے عطا کر دیے اور فرمایا تم عاجز آئے ہوئے، بقرات تو عاجز ہے، سقرات تو عاجز ہے، ارسطو تو عاجز ہے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے نے کہا میرے نبوت ہونے کی، نبی ہونے کی سچی دلیل ہے مادرزاد اندھا لاؤ۔ اندھا مادرزاد لاتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا برکت والا، رحمت والا، نبوت والا ہاتھ اس کے چہرے پر ایسے پھیرتے، بندہ ٹھیک ٹھاک دیکھنے لگ جاتا۔ فرمایا مانو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ کی مدد سے ہوا، اللہ کی تائید سے ہوا، اور یہ معجزے اللہ ہی کے حکم سے ہوتے تھے۔ اور قرآن نے اسی کا ذکر کیا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، یہ تو مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا تھا میرے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوتا ٹھیک ہوتا ہے، نہیں تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ معجزہ بھی نبی کا ہوتا ہے لیکن حکم اللہ کا ہوتا ہے، صرف صادر نبوت کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ والابرص جزامی مرض کو لاتے تھے لوگ، جزام والے بیچارے لا علاج قرار دے دیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کی مرض کو شفا دے دیتے تھے۔ فرمایا ارسطو تم عاجز آئے ہوئے، بقرات سقرات تم عاجز ہو، میرے پیغمبر کے ہاتھ پر یہ کام ہو رہا ہے، یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، میری قدرت سے ہوتا ہے، میری تائید سے ہوتا ہے، مانو پھر یہ میرا سچا پیغمبر ہے، یہ میں نے بھیجا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات بھی دکھائے۔ انہوں نے کہا مردہ زندہ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، تو ان کے سامنے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا، اور ان کو بتایا تمہاری طب، تمہاری ڈاکٹری عاجز آئی ہوئے، روح نکل کے ہم واپس نہیں لا سکتے ہیں، اگر میں کسی مردے کو بتاؤ زندہ کر دوں تو مانو گے میں سچا نبی ہوں؟
لوگ کہیں گے ہاں ہمارے ڈاکٹر فیل ہو چکے ہیں، وہ ناکام ہیں، تو کر دے گا، ہم مان لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ قبر، اور بتائی پرانی ایک قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے، پرانی، کوئی پتہ نہیں کب کی ہے، سال 1 صدی 2 4 صدیاں پہلے کی ہے۔ کہا اس مردے کو زندہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر کے یہ حکم دے دیا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردے باہر آ جا، کھڑا ہو جا۔ مٹی سے ٹھیک ٹھاک انسان لمبے قد کا باہر آ گیا، او لمبا قد۔ من انت، تو کون ہے؟ اللہ۔ اس نے آگے سے کہا انا سام بن نوح، میں نوح علیہ السلام کا بیٹا سام ہوں۔ دنیا نے دیکھا بات چیت کی ہے، مردہ زندہ ہو گیا بوسیدہ قبر سے۔ نوح علیہ السلام کب گزرے؟ آدم ثانی ہے، آدم علیہ السلام کے بعد گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں، درمیان میں لاکھوں پیغمبر گزر چکے تھے۔ اتنی لمبی قبر سے مردہ نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، لوگوں نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ خدا کا بندہ، آپ کی داڑھی سفید ہے، سر کے بال سفید ہے، اور سر کے بال تو سفید، سب سے پہلے داڑھی کے سفید بال ابراہیم خلیل اللہ کے آئے تھے، اس سے پہلے کسی بندے کے، کسی نبی کے، کسی بشر کے بال سفید نہیں تھے۔ آپ کی داڑھی کیوں سفید ہوئی ہے بال؟ آپ کہتے ہیں میں سام بن نوح ہوں، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں 1-2 بال سفید آئے تھے، اور انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے، اچانک ہو جائے نا، بڑی عجیب لگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا نوری للمؤمن، مومن کو یہ سفید بال میں نے نور عطا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہم زد فنوری، یا اللہ میرے نور میں اضافہ فرما دے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دنیا جوانی سے ٹپکی تھی، اس لیے بال سفید ہوئے 2-4۔ اس سے پہلے دنیا بچپن میں تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو دنیا بڑھاپے میں چلی گئی۔ اب تو ہمارے نبی کے بعد 1500 سال گزر گئے، اب دنیا آخری بڑھاپے میں۔ اب 40 سال کے بعد بال سفید نہیں ہوتے ہیں، بالغ بعد میں ہوتا ہے، بال سفید پہلے ہیں۔ دنیا بوڑھی ہو گئی ہے، ختم ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بال سفید کیوں ہوئے؟ اس نے کہا موت بڑا سخت قسم کا مرحلہ تھا، موت کی دش کے آگے میں آ کر میرے بال سفید ہو گئے تھے، ویسے سفید نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ معجزہ پیغمبر میں نے دیا، بتا اتنے بڑے معجزے میں نے دیے، تو نے حق ادا کیا تھا، میری توحید، میری عظمت، میری کبریائی کا اعلان کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ یا اللہ قوم نے کا پتہ آپ کو ہے، آپ خود حساب لے لیں۔ اللہ یہ جواب دلائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، دنیا کو بتایا میں ہر چیز کا حساب لوں گا، نبیوں سے لوں گا، تم کون آئے ہو؟ اور فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، پیغمبر اس وقت کو بھی یاد کر جب آپ مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ لیکن نبی کو معجزہ دیا، ساتھ ساتھ اللہ بار بار کہتا ہے بِإِذْنِي بِإِذْنِي فَيَتَّكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پرندے کو جب بنایا تھا تو اس کے اندر روح ڈالی تھی، اللہ کہتے ہیں میرے حکم سے روح ہوئی تھی۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کیا تھا، ابرص کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، مردے کو زندہ کیا میرے حکم سے۔ تو معجزہ کس سے ہوتا ہے؟ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا نبی کے ہاتھ کے اوپر۔ باقی کرامت ولیوں کے ہاں بھی برحق ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، ولی اپنی کرامت کے ظاہر کرنے میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اب جو ہمارے بعض دفعہ بیچارے غلو کر کے کہہ دیتے ہیں فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا، میرے حکم سے مردے کھڑے ہو جاؤ اور یہ ہو گیا تھا، یہ باتیں فضولیات میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، سچی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔